آئیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیے دانیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب جو کہ پہلی آیت سے 8ویں آیت تک پڑھیں گے، صفحہ نمبر 831 پہ ہے۔ دانیل کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک، صفحہ نمبر 831۔ شاہ یہودہ یوکیم کے سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پہ چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودہ یوکیم کو اور خدا کے گھر باز ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنگسار کی سرزمین میں اپنے بیت خانے میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بیت کے خزانے میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سروں کے سردار اسپنسرز کو حکم کیا کہ نبی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شراف میں سے لوگوں کو حاضر کرے، اور وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی کیسر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ تعریف مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں سے نبی یہودہ میں سے دانیل اور حنانیہ اور مسیل اور عزرائیل تھے، اور خواجہ سروں کے سردار نے ان کے نام رکھے، اور اس نے دانیل کو سلتشرف اور حنانیہ کو صدرک اور میسیل کو پسک اور حزقیل کو ابوکت کہا۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سروں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے مغرور رکھا جائے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میں یہ میسج پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے جو ہے گروپ کے میسیجز آئزک ٹی وی سے ریلیز ہو رہے ہیں، اور کراچی میں، پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر یہ میسیجز جو ہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ اور ایک بہن نے مجھے میسیج کیا اور وہ اس طرح سے لکھتی ہے: گڈ ایوننگ بھائی، یور میسیج واز آفسم، اٹ واز ویری ہارٹ ٹچنگ and informative. I learned so many things which I did not know before. اور آپ لوگ بھی کھولیں، اور پنجاب سے مجھے ٹیلی فون آئے کہ برادر آپ کے میسیجز ہم سن رہے ہیں، اور میں نے سب کو آپ لوگوں کو لنک بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ لنک دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ سیمول سے رابطہ قائم کریں، اور آپ صبح 8 بجے ریلیز ہوتا ہے، اور پھر شام کو 8 بجے۔ تو جو میسیجز ہمارے پرانے ہیں، بہت لوگ جو ہیں ان کو پسند کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور آپ دوبارہ سے ان کو دیکھیں اور سیکھیں۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو آج کا مضمون حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا، وہ دانیل کی کتاب میں سے پڑھا گیا۔ آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ اور آج کا مضمون 8ویں آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے، دانیل پہلا باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں اور دیکھیں۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا۔ Daniel proposed in his heart. دانیل نے، آج کا مضمون کیا ہے؟ Daniel proposed in his heart. دانیل نے
اپنے دل میں ارادہ کیا. آئیے میں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خداوند خدا تو ہمیں آج کے کلام کے لیے پریپیئر کر اور تیار کر. اور یہ دعا ہم کھڑے ہو کر کریں گے. سب کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ لوگ سستی کاہلی کو دور کریں اور فریش ہو جائیں. اے روح پاک، میں تیرا خادم اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو تیرے مسا میں دیتا ہوں. اور اے خداوند خدا، جتنے عزیز بہن بھائی میری آواز کو جو موجود ہیں، اور اے خداوند خدا جو اے خداوند خدا پاکستان کے مختلف حصوں میں رہتے ہوئے اور پاکستان سے باہر ہیں، جو تیرے خادم کی آواز کو سن رہے ہیں، اے روح پاک تیرا زبردست مسا ان کو چھوئے. اور اے خداوند تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے. ساری فضا کو پاک کر، سارے ماحول کو پاک کر، ابلیسی کوفتے یہاں سے بھاگ جائیں، ساری فضا پاک ہو جائے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ہر ایک کو ضرورت کو آج شام تو پورا کر. اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو جو تیرے خادم کی آواز کو سن رہے ہیں، تیرے کلام کو سن رہے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر سنتے سنتے شفا پا جائیں، زندگی پا جائیں اور نجات پا جائیں. یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین آمین. جماعت بیٹھ جائے. مضمون یاد ہے یہ بھول گئے؟ کیا بتایا میں نے مضمون؟ دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا. Now we have to see what he had decided in his heart, what he has proposed in his heart. اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کیا. اس سے پیشتر کہ ہم اس مضمون کو سیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ دانیل جو ہے، نبوکد نظر بادشاہ نے 586 قبل از مسیح یروشلم پر چڑھائی کی اور بہت سارے لوگوں کو اسیر کر کے لے گیا. اور اس میں ایک نوجوان دانیل جس کی عمر تقریباً 15 سال تھی، وہ بھی اسیر ہو کر گیا. اور اس کے ساتھ صدرک میشک عبدنجو وہ بھی اسیر ہو کر گئے. اور وہاں جب یہ گئے اسیری کی حالت میں، یوسف 13 سال کی عمر میں مصر گیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل 15 سال کی، اور باقی اس کے ساتھی جو ہے 3، وہ بھی اسی ایج کے ہیں، 3 ایجز ہیں. اور وہ اسیری میں گئے. جب وہ اسیری میں گئے، دانیل کے نام کا مطلب ہے گاڈ از جج، خدا منصف ہے. اور جب وہ اس شہر میں، اس ملک میں گئے، بابل شہر میں گئے، بابل کے ملک میں گئے، تو وہاں جاتے ہی نبوکد نظر بادشاہ نے ایک اعلان کیا. خواجہ سراؤنگ کے ہیڈ سے یہ کہا کہ تم میرے لوگوں، جو میری سلطنت کے لوگ ہیں، ان کو اور جو یہودا سے اسیر ہو کر آئے ہیں ان لوگوں میں جا کے تلاش کرو جو ان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں اور حکمت سے معمور ہیں اور صاحب علم ہیں، ان کو چنو.
اور جب مل جائیں تو ان کو ٹریننگ دو تاکہ وہ شاہی دربار میں بادشاہ کے سامنے کھڑے رہیں. اور کسدیوں کے ملک میں بابل کے علاوہ خداوند نے ان 4 جوانوں کو جو سیری کے حالت میں تھے ان کو چنا اور ان کی ٹریننگ 3 سال کی ٹریننگ تھی. 3 سال تک ٹریننگ کی تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں جائیں. جب موقع آیا تو ان کی خوراک جو ہے دروگا نے یہ کہا کہ شاہی خوراک، اور میں اور یہ ساری خوراک کے بارے میں بتایا تو ان عبرانی نوجوانوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ ہم شاہی خوراک نہیں کھائیں گے، ہم شاہی کھانا نہیں کھائیں گے اور میں نہیں پئیں گے. لیکن انہوں نے اس بات کو بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے، ایک بات غصے کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک عقل کے ساتھ ہوتی ہے، تو انہوں نے بادشاہ سے بڑی حکمت اور خردمندی سے بات کی کہ ہمیں اس خوراک سے کیا کیا جائے، باز رکھا جائے. اور خواجہ سراؤں کا جو ہیڈ ہے what he said، اس نے کیا کہا کہ ایسا نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کے سامنے مجرم ٹھہروں اور مجھے ہلاک کر دیا جائے. اور ڈینیل نے کہا کہ 10 دن کی ہمیں مہلت دی جائے، 10 days. اور ان 10 دنوں کے اندر آپ کمپیئر کریں اپنے کسدی نوجوانوں کو، بابلی نوجوانوں کو اور یہودا کے نوجوانوں کو، عبرانی نوجوانوں کو کمپیئر کریں. اگر ان کے نسبت ہمارا چہرہ آپ کو کمزور نظر آئے تو پھر جو چاہیں آپ کریں. آفٹر 10 days جب خواجہ سراؤں نے دیکھا تو واٹ ہی سا، کیا دیکھا کہ ان عبرانی نوجوانوں کا چہرہ بابلی نوجوانوں سے 10 درجے کیا تھا، زیادہ ان کو بہتر پایا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانیل نے انکار کیوں کیا؟ Why he refused to eat king's food؟ اس نے بادشاہ کی خوراک کھانے سے انکار کیوں کیا؟ نمبر 1، اس نے اس لیے انکار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوراک جو کھا رہا ہے عبار کی کتاب کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ درست نہ ہو. نمبر 2، اس لیے اس نے انکار کیا کہ یہ جو بادشاہ کی خوراک ہوتی تھی پہلے بابلی دیوتاؤں کے سامنے پیش کی جاتی تھی. اور دانیل اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے گرنتھیوں 10 باب 18 19 20 کہ بتوں کے سامنے جو پیش کی گئی خوراک ہے اس سے میں ناپاک نہ ہو جاؤں، اس سے ہم ناپاک نہ ہو جائیں. اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. یہ نوجوان ہیں، نوجوانی کی حالت میں انہوں نے شاہی خوراک کھانے سے انکار کر دیا. مجھے پاک روح عین وقت یہ بات یاد لا رہا کہ اسی طرح جب مجھے ہوٹل ایکسلچیر میں جاب ملا، سب سے پہلا جاب، میں اپنے چھوٹے چچا منور کے پاس رہتا تھا فردوس کالونی میں، اور میں گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اچھی طرح سے ویل ڈریس ہو کے ہیں اور نائٹ ڈیوٹی آپ کی اور کیشیئر کی ڈیوٹی، اور چچا سے زیادہ سیلری میری لگی. ارلی 70s کی بات میں کر رہا ہوں. اور جب میں رات کو ڈیوٹی پر گیا تو میری آنکھوں نے وہ دیکھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کیا دیکھا بھائی؟ نیکڈ ڈانس ہو رہے ہیں.
اور میں نے اسی وقت جو ہے اپنا ریزائن لکھ دیا. تو یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ نوجوانوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اور میں نے بھی ایک زبردست اس وقت کی، اس زمانے کی ایک زبردست نوکری کو انکار کر دیا کہ جس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بردر جاوید کی زندگی آلودہ ہو جائے. میں پھر بے روزگار ہو گیا. You can see in our website my greatest day in my life. آپ دیکھیں اس کے اندر میں نے لکھا اپنی زندگی کے حالات کو. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بے روزگار ہو گیا، لیکن آج میں آسمان کے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے جہاں پر کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ، جا ہو برے کی. When we decide something for Jesus, something for God, یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، دنیاوی شان و شوکت کے پیچھے مت بھاگیں. رن بیہائنڈ یور جیسس. اپنے یسوع کے پیچھے بھاگیں. پھر دیکھیں خدا کس طرح آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. نمبر 2، جب دانیل نے انکار کر دیا، what risk he took، اس نے کن باتوں کا رسک لیا؟ نمبر 1، اس نے اپنی زندگی کا رسک لیا، کیونکہ وہ کیا تھا؟ اسیر تھا. اور اسیروں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وہاں کے جو ملک کے قانون ہیں وہ پابند ہیں کہ اس ملک کے قانون کو مانیں. نہ مانیں تو 2 باتیں، یا تو ماننا ہے اور یا مرنا ہے، تیسری بات نہیں ہے. تو اس نے دوسرا آپشن چوز کیا. دانیل اور اس کے ساتھیوں نے دوسرا آپشن چوز کیا جو موت کا ہے. تو ہم یہ آیت پر دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی موت کا رسک لیا، اپنی جان کا رسک لیا. نمبر 1. نمبر 2، اس نے اپنے 3 ساتھیوں کی زندگی کا بھی رسک لیا. اور نہ صرف ان 3 ساتھیوں کا رسک لیا، بلکہ خواجہ سراؤں کا جو ہیڈ تھا، دروگا تھا، اس کی جان کا بھی، اس کی زندگی کا بھی اس نے رسک لیا. تو ان ساری باتوں کا رسک لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے خدا کو اول درجہ دیا. دانیل نے نوجوان ہے اور اس کے سامنے بے شمار آپشن کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کوئی منفی آپشن کو چوز نہیں کیا، کسی منفی آپشن کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے خدا کو اول درجہ دیتے ہوئے اپنی موت کا آپشن چوز کیا. لیکن خدا نے اسے سرفراز کیا. وائی؟ کیونکہ وہ اوبیڈینٹ تھا، کیونکہ وہ وفادار تھا. اس نے خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیا. جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دیں گے تو خدا بھی ہمیں گھورے سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پر لے کے جائے گا. خدا آپ کے جیون میں وہ کچھ کرے گا جو کبھی آپ نے سپنوں میں بھی نہیں سوچا. یہاں پر ایک زبردست بات میں اپنی مسیحی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو قانون ہیں ان کی وجہ سے ہم ملک کے اعلیٰ عہدوں تک نہیں پہنچ سکتے. I am going to give challenge to them. اگر
دانیل جو کہ اقلیت تھا، سیری کی حالت میں تھا، اگر وہ سیری سے وزیری تک جا سکتا ہے، why not you and me؟ ہمارے کرسچن پالیٹکس کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر یوسف 13 سال کا تھا، وہ غلامی کی حالت سے اسیری کی حالت میں ہے، اگر وہ مصر کا حاکم بن سکتا ہے، اگر وہ مصر کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو ہمارے مسیحی کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر مرد کی چاہے فارس میں وہ وہاں کا حاکم بن سکتا ہے، تو ہمارے مسیحی سیاستدان کیوں نہیں بن سکتے؟ بن تو سکتے ہیں، لیکن کچھ کرنا پڑے گا جو انہوں نے کیا۔ دانیل کی زندگی میں 5P، پی کا مطلب پیرٹ ہے، 5P، اس کی زندگی میں 5P تھی۔ تو اب میں 5P پوری نہیں بتاؤں گا، یہ آنے والے دنوں میں ایک مکمل جو ہے سیٹ چلے گا ہمارا، اس مضمون کے حوالے سے، دانیل کے حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ تو پہلی P جو ہے اسٹینڈ فار پرپس۔ ڈینیل واز اے مین آف پرپس۔ بائبل کا خدا مقصدیت کا خدا ہے، مقصد کا خدا ہے، اور دانیل تو نہیں مقصد کو جانتا تھا، لیکن دانیل کا خدا جانتا تھا کہ سیری میں وہ کیوں لے کے جا رہا ہے، اور خدا کا مقصد جو ہے اس کے پیچھے کار فرما تھا۔ نمبر 2، سیکنڈ P اسٹینڈ فار پرنسپل۔ ابھی میں مضمون نہیں بتا رہا، میں ابھی ہیڈنگ بتا رہا ہوں۔ ڈینیل واز اے مین آف پرنسپلز۔ ہماری زندگی کو یہ اصول نہیں، کب سونا، کب اٹھنا، کب کھانا، کیا کھانا، کیسے کپڑے پہنے، جیسے اٹھے چل دیے۔ تو یہ ابھی میں آنے والے وقتوں میں ان کو بارے میں بیان کروں گا۔ اور نمبر 3P کیا ہے؟ ڈینیل واز اے مین آف پیورٹی، خالص۔ 2 نمبر نہیں۔ آج ہم یہاں پریچ کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، بدی ہے، بدکاری ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں وہ ہم ہے نہیں ہیں۔ He was man of purity۔ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج ہمارے بشپ کو دیکھ لیں، بشپوں کو دیکھ لیں، پادریوں کو دیکھ لیں، منادوں کو دیکھ لیں، ہماری زندگی خالص نہیں ہے۔ Our lives are contaminated۔ ہماری زندگیاں آلودہ ہیں۔ Daniel was a man of purity۔ نمبر 4، P نمبر 4، Daniel was a man of prayer۔ چوتھی P اسٹینڈ فار prayer۔ Daniel was a man of prayer۔ اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں تو آپ، جو میں کہہ رہا ہوں، آپ دانیل کی کتاب کو اگر پڑھا ہے تو ان کو ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا اس کی لائف میں یہ باتیں ہیں۔ نمبر 5P، 5ویں P، کچھ آپ بھی بتا دیں۔ 5ویں P کیا ہے؟ پریچنگ۔ He was man of preaching۔ اس نے اسیری میں رہتے ہوئے اپنے کلام کو دبایا نہیں، اپنے مذہب کو دبایا نہیں، بلکہ اس نے اعلانیہ زندگی کی ہر فیلڈ میں اپنے خدا کو اول درجہ دیا۔ What about you and me؟ تو یہ وہ راز ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس نے دانیل کو زمین سے اٹھایا، اسیری میں سے اٹھا کر اس نے یہ 5 پرنسپل ہیں جو میں نے بتایا، ڈیو ٹو 5 پرنسپلز۔
ان 5 اصولوں کی اصولوں کی وجہ سے، ان 5 اصولوں کی وجہ سے وہ سیری میں کہاں چلا گیا؟ وزیری تک پہنچ گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا، پریز گاڈ 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 پریز گاڈ. ہاللیلویا. کیا آج ہمارے اندر یہ اصول ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں we are the agent to change this world. We are the agent to change the law of this world. ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے قانونوں کو بدلنے والے لوگ ہیں. We are not ordinary people. We are extraordinary. میں دیکھ رہا ہوں خدا کا گہرا مسا ہمارے درمیان، ہمارے اوپر چاروں طرف آگے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے. Daniel proposed in his heart. What he proposed? اس نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے آلودہ نہیں کرے گا. یہ تو دانیل نے اپنے دل میں فیصلہ کیا. چند ایک باتیں کلام مقدس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بتایا کہ اگر ہم ان 5 اصولوں پر، ہمارے مسیحی سیاستدان، پاکستان کے سیاستدان جو ہیں، جو اس حکومت میں ہیں، اگر وہ ان 5 P پر عمل کریں گے تو خدا انہیں حکومت کی بلندیوں تک لے کے جائے گا، ہائی رینک پر لے کے جائے گا. اختیار اور پاور ان کو بھی دانیل کی طرح، یوسف کی طرح ملے گی. یہ بات دانیل کی تھی. اب میں آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ what یشوا proposed in his heart. یشوا نے اپنے دل میں کیا فیصلہ کیا تھا؟ یشوا 24 باب اس کی 15ویں آیت. اس نے فیصلہ یہ کیا، اپنے دل میں ارادہ کیا، اعلان کیا، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یشوا کہہ رہا ہے. کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کہہ رہا ہے. کیا میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ آتے ہیں؟ کہنا سی یور ہینڈ. بھائی وسیم کو میں جانتا ہوں پوری فیملی کے ساتھ آ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پورے خاندان کے ساتھ آتے ہیں؟ کہنا سی یور ہینڈ. ویری فیو. کچھ لوگ ہیں، خدا ان کا شکر ہو، خدا نے ہر اس میں ایک کوئی نہ کوئی اپنا بقیہ بچا کے رکھا. ہر دور میں خدا نے ہر دور میں اپنے لوگوں کو کے لیے زندہ رکھا. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یشوا نے دل میں ارادہ کیا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آج کتنے مسیحی ہیں جو خدا کی پرستش کرنے کی بجائے دنیا کے بادشاہ کی پرستش کرتے ہیں. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 کیا لکھا ہے؟ اس جہان کے خدا نے لوگوں کی اندھوں کو کیا کر دیا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. آج ہمارے مسیحی کتنے لوگ ہیں جن کے خاندانوں سے بدروہیں نہیں جاتی، جن کے گھروں میں جادو تویز ہے اور جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا خاندانوں میں. کیا آج کیا آپ ایسی زندگیوں کو جانتے ہیں جن گھروں کے اندر جادو تویز خدا کو چھوڑ کر
وہ ابلیس کی پرستش کر رہے ہیں. وہ مزاروں اور درگاہوں پر جاتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں آپ جائیں آپ کو تعویذ ملیں گے. جن عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ جاتی ہیں کہ ان کو اولاد مل جائے. شاید اولاد تو مل جاتی ہے لیکن چھوٹے سر والی اولاد ملتی ہے, چھوٹے دماغ والی اولاد ملتی ہے. دولے شادی چوئیاں جنوں عقیدہ ہیں جی. اب رہی ہاللیلویا پریز گاڈ, اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے. آپ جس کو بھی پوجنا چاہتے ہیں, جس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں, آپ کا فیصلہ ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. زندہ خدا کی پوجا کرنا چاہتے ہیں یا ابلیس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. زندہ کو چھوڑ کر تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کیا بات بھی یہی نہیں ہے آج؟ ہم زندہ کو چھوڑ کر ہمارے لوگ جو ہے مردوں کے پیچھے, قبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سیاڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم. نئے عہد کا حوالہ نوٹ کر لیں. لوکا 10 باب 38 سے 42 تک. مریم نے بھی اپنے دل میں فیصلہ کیا. مریم also proposed in his heart. اس نے کیا فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سنوں گی, ایسے ہی جیسے آپ لوگ کلام کو سن رہے ہیں. اور جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں, خدا کا کلام طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے. خدا کا کلام جہاز رانوں کے لیے کتا بنوا ہے. خدا کا کلام بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے راہ ہے. میں راہ, حق اور زندگی ہوں. ہاللیلویا پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ ہاللیلویا. خدا کی قدرت آپ لوگوں کو چھو رہی ہے. خدا کا کلام غلاموں کے لیے آزادی ہے, پیاسوں کے لیے آب حیات ہے, اور بیماروں کے لیے شفا ہے. خدا کا کلام بیماروں کے لیے شفا ہے. میری بہن, میرے بھائی, اگر آپ مریم کی طرح بیٹھ کر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر خدا کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سنیں گی, I have good news for you. میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. Maybe you are suffering from any kind of sickness and disease. شاید اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. آپ تھک گئی, آپ ہار گئی ہیں, آپ ہار گئے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ there is no way out. لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے بند بند گودے گودے نس نس میں سے گزرتا ہوا آپ کی بیماری کی جگہ پہ چلا گیا ہے. عبرانیوں 4:12 کا حوالہ دے رہا ہوں. اور آپ کی گلٹیاں ڈسپیئر ہو رہی ہیں, آپ کی بیماریاں ویلز, ہارٹ ویلز کھل رہی ہیں, بلڈ بورن ڈیزیزز ختم ہو رہی ہیں. یہ کلام کی خوبی ہے. آپ کے گردے صحیح ہو رہے ہیں, نکارہ گردے شفا پا رہے ہیں. خدا کا کلام, خدا کا بندہ داؤد کہتا کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے, اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے. یہ وہی کلام ہے جو مریم نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی تھی. آج میں اور آپ بھی فیصلہ کریں کہ آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کلام کو پڑھوں گی اور کلام کو پڑھوں گا. وہ بہن بھائی, وہ بیٹے بیٹیاں جو کلام کو نہیں پڑھتے, آج کا کلام ان کے لیے چیلنج ہے. آپ کلام کو پڑھیں, کلام کو موقع دیں کہ کلام کس طرح آپ کو
بلندیوں پر لے کے جائے گا، کیسے آپ کی جو ہے دفتروں میں پروموشن ہوگی، کیسے آپ کی بیماریاں ختم ہوگی، کیسے آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے، کیسے بند راستے آپ کے لیے کھلیں گے اگر آج مریم کی طرح آپ یا اپنے دل میں فیصلہ کر لیں۔ What Joseph proposed in his heart، یوسف نے اپنے دل میں کیا ارادہ کیا تھا، یاد ہے؟ پیدائش 39 بار پورا چیپٹر آپ لکھ لیں، پڑھ لیں۔ اس نے کیا ارادہ کیا؟ What he proposed not to commit adultery to his master's wife۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا۔ آپ کلام کو جانتے ہیں کہ وہ خوبصورت تھا، پوتیفار کی بیوی نے اس پر نگاہ کی اور وہ زبردستی کرتی رہی، لیکن ہر بار اس نے انکار کیا۔ اور وہ جانتا ہے کہ میرے اندر خدا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جو اس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ بدی سے باز رہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مجھے وقت نہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اور آگے جاؤں۔ What prophet Habakkuk proposed in his heart، Habakkuk chapter 3، بڑی زبردست بات ہے۔ Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18۔ حبقوق نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں ہر حال میں خوش رہوں گا، دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، تنگی میں، دستی میں خوش رہوں گا۔ اگر آپ کے پاس بائبل کھولے اور دیکھیں کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک پھل نہ دے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، طویلوں سے مواشی ختم ہو جائیں اور زمین اپنا حاصل نہ دے، تو بھی اے خداوند خدا میں تیرے حضور خوش وقت رہوں گا۔ He has decided to be happy in every situation۔ ہم ایک دن دو دن بیمار ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ چند دن کوئی پرابلم آتی ہے، نوکری نہیں آتی تو کتنے لوگ اپنا نام چینج کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسا خدا کا خادم ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہر حال میں خوش رہوں گا، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ تو آج کیا میں اور آپ بھی اپنے دل میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں؟ آج 5 پی میں سے پہلی پی میں نے آپ کو بتائی، پرپس، پرپوز۔ ڈینیل پرپوز ان ہز ہارٹ۔ باقی 4 میسیجز آپ کو اسی طرح کے اور ملیں گے۔ خود آئیں اور بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خداوند کس طریقے کے ساتھ مجھے اور آپ کو برکت دیتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے دل میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ارادہ کرنا ہے، سوچئے۔ یہ آپ کا ریزولوشن ہے، یہ آپ کی قرارداد ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا کیا اپنے دل میں۔ آپ فیصلہ کریں سارے کے سارے کہ آپ کیا کریں گے۔ میں نے دانیل کا حوالہ دیا، میں نے یوسف کا حوالہ دیا، میں نے حبقوق کا حوالہ دیا، میں نے مریم کا حوالہ دیا، میں نے یشوع کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا۔
میں اور آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ واٹ وی وانٹ ٹو پرپوز ان آور ہارٹ. ہم کو اپنے دل میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف اس لیے آئے کہ ہم بیٹھے کلام سنیں, کپڑے جھاڑ کے ہاتھ ملا کے چلے جائیں؟ نو نیور. خدا کا کلام چینج کرتا ہے. خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے. آج میں اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خداوند میں ہر فرائیڈے وقت پر آؤں گی اور وقت پر آؤں گا. آپ یہ فیصلہ کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں کہ میں ریگولر خدا کے کلام کو پڑھوں گی اور پڑھوں گا. ابھی فیصلہ کریں. اگر آپ تاخیر کریں گے تو پھر آپ کہیں کسی فیصلے تک نہیں پہنچ پائیں گے. آپ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یشوع کی طرح کہ خداوند خدا, ہم تیری پرستش کریں گے, ہم تیرے کلام کو دوسروں تک لے کے جائیں گے, مرتی ہوئی دنیا تک تیرے کلام کو لے کر جائیں گے. ہم آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خداوند خدا, ہم تیری خدمت کے لیے ہر ماہ جو تیرا حصہ بنتا ہے سیلری کا, تنخواہ کا 10واں حصہ تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے دیں گے, تاکہ تیری آمد جلد اس دنیا میں ہو. بہت کچھ, یہ تو میں صرف آسانی پیدا کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ کا اپنا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ دنیا مر رہی ہے. پالوس رسول بھی ایک بات ہمارے سامنے رکھتا ہے, رومن 8:19, دنیا کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے. دنیا میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں آئیں اور زندگی بخش کلام لے کر آئیں, تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. آج آپ فیصلہ کریں کہ خداوند خدا, میں تیری بادشاہت میں تیری مبشرہ بنوں گی, میں تیری بادشاہت میں تیرا مبشر بنوں گا. اے خداوند خدا, میں اس بیوہ اور بزرگ عورت کی مانند دوائیا زندگی کا عہد کرتی ہوں اور کرتا ہوں. اے خداوند خدا, میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے آج بے تاب ہوں اور فیصلہ کرتی ہوں, اپنے ملک کو بچانے کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اور کرتا ہوں. ہلیلویہ. خدا ان کا شکر ہو. خدا ان کا پاک روح آپ لوگوں کو چھو رہا ہے. خدا کا پاک روح آپ کے بند ہو کر جا رہا ہے, اور خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم ضرور کسی فیصلے تک پہنچیں, ایسے ہی اٹھ کر نہ چلے جائیں. آئیے میں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور دعا کریں, خداوند تو اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور میرے گھرانے کو برکت دے.